نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین اکرام، یہ آخری مجلس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق حمیدہ اور ان کے گھر کے اندر جس طرح رہتے تھے یہ حالات بھی سامنے آ گئے، اور مجلس میں کس طرح رہتے تھے، باہر کس طرح رہتے تھے، اور فرمایا کہ ابھی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رہتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، ان چند باتوں کو سامنے لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد محترم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حالت کیسی ہوتی تھی، مجلس کی کیفیت کیسی ہوتی تھی۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی مجلس ہوتی تھی وہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتی تھی اور اللہ کے ذکر سے ختم ہوتی تھی۔ مجلس جب بھی شروع ہوتی ہے تو اللہ کی بڑائی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر سے شروع ہوتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب بھی آتے تو فرمایا کہ جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، یہ بہت اونچی بات ہے۔ آج ہم اپنی مجلسوں میں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی جگہ آج فکس ہے۔ یہ بڑے ذمہ دار صاحب ہیں، فرمایا کہ ان کی یہ جگہ ہے، ان کی جگہ پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھے گا۔ اگر وہ دوسرا کوئی بیچارہ بیٹھ بھی گیا ہے تو اسے ہٹا کر یہ بیٹھ جاتے ہیں حضرت۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی مجلس میں جاتے تو فرمایا کہ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں تھی، کہ جگہ جہاں ملتی وہاں جہاں گھر پر بیٹھ جاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ حکم دیا تھا، یہ ترغیب دی تھی کہ آپ کو بھی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ جگہ کے چکر میں لوگوں کو پھانگ کر سامنے آنے کی فکر نہیں ہے، جہاں جگہ ملتی وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاتے، اور صحابہ کو بھی یہ تلقین ہوئی تھی، یہ حکم ہوا تھا کہ آپ کو جہاں جہاں مل جائے وہ وہاں بیٹھ جائے، جگہ کے ڈھونڈنے کے چکر میں نہ رہے۔ نہیں، ہمارا اس کا بالکل الٹا معاملہ ہے کہ ہماری ہر ایک کی البتہ کوئی مخصوص ایسا ہے کہ بھئی کوئی کسی کی بات ہے، کوئی بات کر رہا ہے، اس کے لیے وہ جگہ متعین ہے، وہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہے، یا کوئی کسی کو کوئی عذر ہے، کوئی اونچی چیئر پر بیٹھ رہا ہے، یہ بات الگ ہے۔ لیکن فرمایا کہ جگہ کسی کے لیے خصوصی نہ کر۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خاص نہیں ہوتی تھی، جہاں جگہ ملتے وہاں بیٹھ جاتے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی یہی حکم تھا۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تو ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے، مسکرا کر بات کرتے، تبسم سے بات کرتے، اور فرمایا کہ مجلس میں ہر ایک بیٹھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ میری طرف توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے وہ قریب بیٹھے چاہے خود دور بیٹھے، بیٹھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا، لوگوں سے ایسے آپ کا رابطہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے اوپر توجہ رکھیں، یعنی کہ آپ کی توجہ میرے اوپر ہے، یعنی کہ مجھ پر خصوصی توجہ میرے اوپر ہے۔ اور جب بھی جو بھی بات کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سنتے، اور اس کی مجلس میں اس کی ضرورت کو پوری کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس فرمایا کہ اس میں صرف خیر کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شور غل ہو ہنگامہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کوئی ہے نا ایک عہدیدار، کوئی معزز آدمی کوئی مجلس میں آ جاتا ہے تو سب لوگوں کی ایک ہو ہنگامہ، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان کے سامنے میرا پاور دکھے، کہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہو ہنگامہ شور شرابہ ہوتا ہے، اور وہ جو معزز انسان جس کے لیے یہ مجلس جمع ہوئی ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری عزت بڑھ رہی ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ایسی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ شور شرابے سے دور ہوا کرتی تھی۔ آپ کی مجلسوں میں سکون اور اطمینان ہوا کرتا تھا، شور شرابہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور بے جا فضول باتیں آپ کی مجلس میں نہیں ہوتی تھی۔
اور آپ کی مجلس میں کسی کی جو ہے حقارت نہیں ہوا کرتی تھی، اور کسی کی تذلیل آپ کی مجلس میں نہیں ہوا کرتی تھی، اور آپ کی مجلس میں جو ہے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کی مجلس میں لرزشیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی سے جو ہے کوتاہی ہو گئی، کسی سے غلطی ہو گئی، کسی سے لرزش ہو گئی، تو فرمایا کہ جو ہے اس کا تذکرہ نہیں ہوا کرتا تھا، کہ لوگ جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، اس بات کو دبا دیتے تھے کہ آج جو ہے کسی ایک کی جو ہے مجلس میں جو ہے کوئی بیچارے سے جو ہے کوئی لرزش ہو گئی تو سب مل کر جو ہے اس بات کو اچھالتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ایسی نہیں ہوا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرمایا کہ جو ہے جب کسی سے لرزش ہو جاتی تو ہر ایک جو ہے اس بات کو چھپاتے تھے، اور فرمایا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے ایک تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے کوئی غلط باتیں نہیں ہوتی تھی، اور کسی کو جو ہے غلط بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو سب کی طرف متوجہ ہو کر بات کرتے تھے، اور فرمایا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی بات کرتے تو خیر کی بات کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو سب جو ہے غور سے بات کو سنتے۔ فرمایا کہ اتنی غور سے بات سنتے کہ جو ہے پرندے آ کر ان کے جو ہے سروں پر بیٹھ جاتے۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ جو ہے پرندے جو ہے اسی چیز پر آ کر بیٹھتے ہیں جو بالکل حرکت نہ کرتی، تو اتنی غور سے بات سنتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بات کرتے تو کوئی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ جو ہے کوئی دوسرے کی جو ہے اس کی جو ہے کوئی دوسرے سے جو ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بیچ میں کوئی دوسرا جو ہے لب کشائی کرے، کہ آپ کی بات کو غور سے سنتے، آپ کی بات ختم ہونے کے بعد کسی کا سوال ہوتا تو وہ سوال کو سامنے رکھتے، اور فرمایا کہ جو ہے اپنی ضرورتوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ہر کسی کی ضرورت کو جو ہے اگر اپنے ہاتھ سے ہو سکے تو جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دے، یا نہیں تو جو ہے اسے اچھے انداز میں جو ہے اسے سمجھا دیتے۔ اور فرمایا کہ بہت سارے جو ہے ایسے لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو مقام کو نہیں جانتے، یا نئے لوگ ہوتے تو وہ کبھی کبھی جو ہے حد سے تجاوز کر دیتے بات کرنے میں، جو ہے کبھی جو ہے لہجہ، کبھی جو ہے کبھی بات جو ہے ذرا وہ آگے پیچھے ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی بات کو نبھا لیتے اور ناراض نہیں ہوتے تھے، اور جو ہے اسے جو ہے جھنکاتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جسی سے جو ہے بات کرتے جو ہے خوش خشل کے ساتھ بات کرتے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جب بھی ہوتے تو فرمایا ساتھ کے ساتھ ایسے ہوتے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتے۔ فرمایا ہر ایک کے ساتھ جو ہے ایک جیسا ہر ایک کے ساتھ ویسی چاہت کرتے، فرمایا کہ جیسے جو ہے اپنے باپ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے چاہت کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو ہے ہر ایک کا جو ہے ہر ایک کے ساتھ جو ہے ایسا ہی برتاؤ کرتے، ایسا ہی جو ہے ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ اور فرمایا کہ جو ہے جب بھی کوئی لوگ آپ سے ملنے آتے تو وہ بعض لوگ جو ہے جو انجان لوگ آپ سے نئے لوگ آپ سے جو ملنے آتے تو کئی ایسے باتیں پوچھ دیتے جو ہے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرم کی وجہ سے یا رعب کی وجہ سے سوال نہیں پوچھ سکتے، تو ایسے سوال جو ہے جو نئے لوگ آ کر پوچھ دیتے تو ان کو بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے کا انتظار کرتے جو نئے لوگ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی چیزیں پوچھے جو ہم جو ہے آپ کی جو ہے آپ کے رعب کی وجہ سے، آپ کے جو ہے حیا کی وجہ سے جو ہے نہیں پوچھ سکتے۔ تو جو ہے جب یہ لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تو ان کے ذریعے سے ہمیں بھی جو ہے بہت بڑا فائدہ ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں فرمایا پرامن پرسکون ہوتی تھی، اور مجلسوں میں جو ہے ہر ہمیشہ جو ہے خیر کی باتیں ہوا کرتی تھی، شر کی باتوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں دور ہوا کرتی تھی، اور جو مجلس میں بیٹھتے تھے فرمایا کہ وہ صحابہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ سب جو ہے اسی چیز کو جو ہے اپناتے تھے۔ ایک تو مجلس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بری باتوں سے پرہیز کرتے، جو ہے فرمایا کہ جو ہے بے جا فضول باتوں سے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کسی کی عیب جو ہی نہیں ہوتی تھی، عیب گیری نہیں ہوتی تھی، کہ آج جو ہے جہاں سے 1 سے 4 لوگ مل جاتے ہیں تو ہمارا یہ شیوا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کی اس میں جو ہے برائیاں نکالیں، نسخ نکالیں، یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس نے فلاں ایسا کیا تھا، اور فرمایا کہ اس سے شروع ہوتی جو ہے غیبتیں، عیب جوئی، دوسروں کی برائی شروع ہو جاتی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرمایا کہ جو ہے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کسی کی عیب نہیں نکالتے تھے، اگر کسی میں عیب بھی ہوتا تو اسے پردہ کر دیتے تھے، اور یہی صفت صحابہ میں تھی کہ
کہ مجلس میں جو ہے سب سے بڑی چیز کسی کی جو ہے عیب جوئی نہیں کرتے تھے، عیب گیری نہیں کرتے تھے. اگر کسی کے میں کوئی عیب بھی ہے تو وہ چھپاتے تھے. دوسرا فرمایا کہ ایک دوسرے کا جو ہے اکرام کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں جو ہے جب بھی شروع ہوتی وہ اللہ کے ذکر پر جو ہے دین کی باتوں پر جو ہے اللہ کے ذکر پر شروع ہوتی اور اللہ ختم ہوتی تو اللہ کے ذکر پر ختم ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ جو ہے جو بھی مذاکرے ہوتے وہ خیر کے ہی مذاکرے ہوتے اور بے جا فضول مذاکرے نہیں ہوتے. ہنسی مذاق ہونا اور کسی کی جو ہے کسی کو ذلیل کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جو ہے آج کوسوں دور تھی. تو یہ ان مذاکروں کو سن کر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم بھی ہماری مجلسوں میں یہ فکر کرنا ہے کہ ہماری مجلسیں جو ہے یہ صرف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی مجلسیں ہوں ایسی مجلسیں ہوں. فرمایا کہ ہماری مجلسوں میں جو ہے کسی کی عیب جوئی نہ ہو، ہماری مجلسوں میں جو ہے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، اور ہماری مجلسوں میں جو ہے جو بھی باتیں ہوں خیر کی باتیں ہوں، بے جا فضول باتیں ایران توران کی باتیں نہ ہوں. آج یہ ہمارا جو ہے فیشن بن گیا ہے کہ جب بھی کچھ لوگ مل جاتے ہیں تو کہاں کی ملی وہاں کی باتیں، کبھی پالیٹکس کی باتیں، کبھی جو ہے دنیا داری کی باتیں، کبھی فلاں کی باتیں، کبھی فلاں کی باتیں. تمام باتیں ہوتی ہیں لیکن ہوتی نہیں ہیں تو وہ جو ہے دین کی باتیں نہیں ہوتی. مجلسیں دین کی ہیں لیکن باتیں دنیا کی ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی مجلسوں کو ہمیں جو ہے نمونہ بنانا ہے کہ ہماری مجلسوں میں جو ہے ان کے سکی ہو کہ جو ہے ہماری مجلسوں میں جب بھی ہوں تو جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فکر ہو، دین کے بارے میں مذاکرے ہو، امت کی بھلائی کے بارے میں، امت کی سرخروری بلندی کے بارے میں باتیں ہوں اور اپنی آخرت کی فکریں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرمایا کہ جو ہے دین کی باتیں ہوتی تھیں، آخرت کی فکریں ہوتی تھیں. فرمایا کہ جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے کو بھلائی کرنے کی فکریں ہوتی تھی. فرمایا کہ اسی طریقے کی ہماری مجلسیں میں ہو جائیں گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مجلسوں سے بھی خیر جو ہے ساری دنیا میں پھیلائیں گے اور خیر وجود میں آئے گا. اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں بھی جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. فرمایا کہ ساری امت کو فائدہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے سے زیادہ اب تک جو ہے جتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، حلیہ مبارک کے بارے میں، ان کی نشست کے برخاست کے بارے میں، ان کے گھر میں رہنے کے بارے میں، باہر رہنے کے بارے میں اور اسی طرح مجلس میں رہنے کے بارے میں تمام جو ہے باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک ایک بات کو جو ہے ہم جو ہے اپنے ذہن نشین کر جو ہے زندگی میں عمل پیرا ہونے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.